السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا مجھے جاب کرنے دینا کوئی، کیا فائدہ اتنا پڑھ کر بھی میں گھر بیٹھی ہوں۔ مسکان بابا کے کندھے پر سر رکھ کر بابا سے کوئی جاب کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ بابا نے مسکان کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی کیا کرنا نوکری کر کے، گھر رہو آرام سے، تھک جایا کرو گی تم۔ مجھے پتا ہے جو خود پانی کے لیے ماں کو آواز دیتی ہو وہ کیا جاب کرے گی۔ بابا مذاق کر رہے تھے مسکان سے۔ مسکان دو بہنیں تھیں، چھوٹی پڑھائی کر رہی تھی، بابا کی لاڈلی تھی، لیکن بابا جاب کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ماں کے پاس گئی، ماما جان وہ میری دوست ہے نا ہانیہ، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہی ہے کمپیوٹر پر، ان کو ایک اور لڑکی کی ضرورت ہے، 30,000 تنخواہ دے رہے ہیں۔ ماما جان بابا کو کہو نہ جانے دے مجھے، کیا گھر بیٹھنے کے لیے اتنا پڑھایا مجھے۔ ماں نے مسکرا کر بولا پہلے کھانا کھا لو آرام سے، میں کروں گی بات۔ ماں نے بات کی، باپ نے اداس سے لہجے میں کہا کیا کرنا جاب کر کے، کل کو بیاہ کر چلی جائے گی، خدا جانے کیا دکھ سکھ کی زندگی جیے گی، لیکن جب تک ہمارے پاس ہے گھر رہے، کھائے پیے جو مانگے لا دیں گے۔ ماں نے پیار سے سمجھایا بس بچی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے، جانے دیں۔ باپ آخر مان گیا۔ مسکان بہت خوش تھی۔ دوسرے ہی دن اپنے دوست سے بات کر کے بابا کے ساتھ انٹرویو کے لیے چلی گئی۔ قابل تھی، اس کو جاب مل گئی، بہت خوش تھی، بابا کے سینے سے لگ گئی۔ بابا جان جاب مل گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کل سے ہی آ جائیں آپ۔ باپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، مجھے یقین تھا میری بیٹی ہے ہی ماشاءاللہ ذہین۔ گھر آئے، رات کو ساری تیاری کر لی۔ آج پہلا دن تھا جاب پہ۔ آفس میں 3 لڑکے تھے اور ایک اس کی دوست تھی ہانیہ، اب مسکان بھی تھی۔ سب سے جان پہچان ہوئی، بہت اچھا سٹاف تھا، بہت اخلاق سے ویلکم کیا انہوں نے مسکان کا۔ آج سب کچھ سمجھایا گیا، اس کا کیا کام ہے، کیا ذمہ داری ہے۔ 3 بجے آف ہوئی، پاپا کو کال کی، لینے آ گئے۔ بابا کے ساتھ آفس جاتی آتی تھی، بہت خوش تھی، دن بھی اچھا گزر جاتا اور مصروفیت بھی رہتی۔ 1 مہینہ گزر گیا، اب پہلی تنخواہ ملی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے خوشی سے۔ 30,000 روپے بیگ میں رکھے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ بابا ماما کو بتاؤں گی، چھوٹی کو بھی 2,000 دوں گی اس میں سے۔ گھر آئی، ماما بابا سب ڈنر کر رہے تھے۔ مسکان نے ماں کی طرف دیکھا، ماما جان آپ کے لیے سرپرائز ہے میرے پاس۔ ماں نے پیار سے پوچھا، ماں صدقے کون سا سرپرائز بیٹی؟ جلدی سے کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بابا نیوز دیکھ رہے تھے۔ بابا کے پاس بیٹھ کے ہاتھ آگے بڑھایا، 30,000 روپے بابا جان، میری پہلی تنخواہ۔ باپ بیٹی کے پیسے ہاتھ میں پکڑ کر مسکرانے لگا، میری شہزادی بیٹی میرے پاس آ۔ بیٹی کا ماتھا چوما، تمہارے پیسے اور میرے پاس 30,000 ہیں، ہم اب لے کر آئیں گے نئی بائک۔ تمہاری ماں تانے دیتی تھی مجھے پرانی بائک کے، اب میری بیٹی میرے ساتھ ہے، اب دیکھنا ایک دن ہم کار بھی لیں گے باپ بیٹی مل کر۔ مسکان بہت خوش تھی، ماں کے آنسو کہاں رک رہے تھے خوشی سے۔ باپ نے نئی بائک لے لی، زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اور پھر ایک دن آفس میں ہانیہ نے آنا چھوڑ دیا، اس کی شادی طے ہو گئی تھی، وہ آفس چھوڑ گئی۔ ایک لڑکا بھی چھوڑ گیا، اب آفس میں ایک انکل اور ایک لڑکا مدثر جو انکل کا بیٹا تھا اور مسکان رہ گئے تھے۔ باقی بھی سٹاف تھا کمپنی کا، لیکن وہ دوسری برانچ میں۔ خیر مدثر کو جیسے مسکان اچھی لگنے لگی تھی، فون نمبر شیئر کیے ہوئے تھے دونوں نے آفس کی وجہ سے، لیکن مدثر ہر روز مارننگ پیش کرتا، نائٹ میں 1-2 اچھی سی پیار والی ویڈیوز سے گڈ نائٹ بولا کرتا۔ مسکان بات تو نہ کرتی تھی واٹس ایپ پہ اس سے، لیکن آفس میں مدثر کبھی چاکلیٹ لاتا مسکان کے لیے، کبھی برگر، کبھی کچھ اور۔ مسکان ہمیشہ منع کرتی تھی، لیکن مدثر کہاں رکنے والا تھا۔
اب مسکان خوبصورت تھی، چلبلی سی، کہیں مدثر کے دل کو بھا گئی تھی۔ مسکان اس سے جتنا دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، مدثر اتنا قریب آ رہا تھا۔ لیکن کہیں نہ کہیں مسکان بھی سمجھ رہی تھی مدثر کیا چاہتا ہے، لیکن وہ بابا کا سر جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ دور رہنے کی کوشش کرتے کرتے وہ آخر مدثر سے واٹس ایپ پہ باتیں کرنے لگی۔ مدثر تعریف کرتا، آج تم ریڈ سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، بابا ہوتے ہیں نا وہاں، اس لیے تم سے کم بات کرتا ہوں۔ باتیں بڑھنے لگی، دوستی اور گہری ہو گئی۔ 1 سال گزر گیا تھا جاب کرتے کرتے۔ اس 1 سال میں مدثر اور مسکان بہت قریب آ چکے تھے ایک دوسرے کے۔ ایک دوسرے کی جھوٹی چائے پینا، کھانا کھانا، آدھا آدھا برگر کھانا۔ ایک دن بارش بہت تیز تھی، اس دن مدثر کے بابا بھی نہیں آئے تھے۔ مدثر اپنے کیبن سے اٹھ کر مسکان کے پاس آ گیا۔ کیا کر رہی ہو شہزادی؟ مسکان باہر دیکھتے ہوئے بولی، مدثر صاحب آج موسم بہت پیارا ہے، جائیں کچھ سموسے چائے منگوا لیں۔ مدثر نے محبت بھرے انداز میں، ہائے میں قربان جاؤں، سموسہ چائے ہی کیوں، کچھ اور بھی مانگو، لا دوں گا جناب کو۔ وہ دونوں بارش کو انجوائے کرتے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ مدثر نے مسکان کی طرف دیکھا، مسکان آج رات ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ مسکان حیرت سے، کون سا سرپرائز؟ شادی تو نہیں کر رہے ہو جناب؟ مدثر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے جا رہے تھے۔ رات وہ دونوں باتیں کر رہے تھے میسج پہ۔ مسکان نے پوچھا، کیا سرپرائز ہے، بتایا نہیں تم نے؟ مدثر نے بس اتنا کہا، مسکان آئی لو یو، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اور موبائل بند کر دیا۔ شاید وہ ڈر رہا تھا مسکان کے انکار سے۔ مسکان مدثر کے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مدثر ایسا سوچتا ہے میرے لیے؟ وہ رات بھر سو نہ سکی تھی۔ کچھ غصہ بھی تھا۔ صبح آفس گئے، لیکن مدثر مسکان سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ غصہ نہ کرے۔ 2 بجے تک وہ ایک دوسرے کو بنا بات کیے چپکے سے محسوس کرتے رہے۔ جب مدثر کے بابا چلے گئے تو مسکان نے کان سے پکڑا، آج کیوں اگنور کیا مجھے؟ مدثر نظریں جھکائے خاموش رہا۔ اور رات کیا بکواس کی تھی؟ پیار کرتے ہو مجھ سے؟ مدثر نے ہاں میں سر ہلایا۔ مسکان سمجھانے لگی، مدثر یہ پاگل پن ہے، پیار نہیں۔ آج پیار کرو گے، کل چھوڑ جاؤ گے مجھے؟ مدثر ایک دم سے اٹھا، مسکان کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ مسکان نہیں چھوڑوں گا کبھی، نکاح کروں گا تم سے، اپنی ہم سفر بناؤں گا، اپنی زندگی بناؤں گا آپ کو۔ مسکان محبت کی دلدل میں پھنس رہی تھی۔ وہ سمجھتی بھی تھی یہ دھوکہ ہے، لیکن مدثر کی باتوں پر اعتبار بھی تھا اسے۔ مدثر اچھا لڑکا تھا۔ مسکان نے ایک شرط پر پیار قبول کیا کہ وہ جلدی سے جلدی اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے۔ پھر اس شرط پہ محبت کا آغاز ہوا۔ ان میں دوریاں کم ہونے لگیں۔ مسکان مدثر کے وعدوں پر خود کو نیلام کر گئی۔ گھر میں بابا، ماں، بہن ان سے چھپ کر محبت کا گیت گانے لگی۔ بابا کو مان تھا نا اپنی بیٹی پہ، محبت باتوں سے جسم تک آ گئی۔ ایک دوسرے کی باہوں میں سفر ہونے لگا۔ مسکان جب بھی شادی کی بات کرتی، مدثر یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ بس گھر بن جائے الگ سے تو پھر شادی کر لیں گے، لیکن مسکان ڈرنے لگی۔ وہ ہر حد پار کر چکی تھی محبت میں، جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مسکان کو ڈر ستانے لگا تھا کہ مدثر کہیں اب مجھ سے کھیل کر چھوڑ نہ جائے۔ مسکان نے جب مدثر کو بہت مجبور کیا شادی کے لیے تو انہوں نے کورٹ میرج کر لی، لیکن کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ سوچا جب گھر بن جائے گا، جب حالات معمول پر ہوں گے، تب گھر والوں کو بتا دیں گے۔ 1 سال تک وہ شادی کے بندھن میں بندھے رہے، لیکن جب مسکان کے بابا نے مسکان سے کہا
بیٹی تمہاری خالہ کا بیٹا جو آرمی میں بریگیڈیئر ہے اس کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ بیٹی میری مرضی، پوچھو، تمہاری خالہ کا بیٹا ہے، اچھی جاب ہے، اس کا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، عہدہ ہے، ایسے رشتے قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ مسکان محسوس کر رہی تھی خالہ کا بیٹا پرفیکٹ ہے اس کے لیے، لیکن اب وہ مدثر سے نکاح کر چکی تھی، کرتی تو کیا کرتی؟ اب سوچا مدثر سے طلاق لے لیتی ہوں۔ پھر کہنے لگی میں دھوکہ نہیں دے سکتی اسے، وہ شوہر ہے اب میرا۔ پھر خاموش ہو گئی، بابا کو کہنے لگی بابا مجھے نہیں کرنی اس فوجی سے شادی، 3 سال ابھی میں نے شادی نہیں کرنی۔ سب نے سمجھایا مسکان ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے، خالہ کا بیٹا جس کا رشتہ آیا تھا اس نے بھی کہا تو تھا مسکان سے، مسکان تم جیسا چاہو گی کریں گے، انکار نہ کرو رشتہ سے، لیکن مسکان نہ مانی۔ خالہ کے بیٹے بریگیڈیئر صاحب کی شادی ایک آرمی آفیسر کی بیٹی سے ہو گئی، وہ رشتہ چھوٹ گیا۔ اب مدثر کو مسکان نے آخری بار کہا اپنے گھر بات کرو مدثر۔ مدثر نے چونک کر کہا اتنی جلدی کیا ہے جان؟ مسکان روتے ہوئے بولی مدثر میں 2 ماہ کی پریگننٹ ہوں۔ مدثر جلدی سے بولا نہیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا، تم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مسکان نے یقین دلایا مدثر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ لیکن مدثر نے کہا پھر ابارشن کروا لو، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ لیکن مسکان بچے کا قتل نہیں کر سکتی تھی، وہ آخر ماں تھی، ماں باپ کے مان کا بھرم رکھ رہی تھی۔ وہ رونے لگی یہ کیا ہوا؟ مدثر نہ گھر بتا رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، لیکن مسکان کی ماں کو کچھ محسوس ہو گیا۔ مسکان کی ماں نے جب پوچھا پہلے بات ٹالتی رہی، لیکن جب ضبط ٹوٹا تو سب کچھ ماں کو بتا دیا۔ ماں بے جان ہو گئی تھی، جسم کانپنے لگا۔ مسکان یہ کیا ظلم کیا ہم پر تم نے؟ اب اس لڑکے کو کہو عزت سے تم کو لے جائے۔ مسکان نے مدثر کو فون کیا، اس سے کہا میں نے اپنی ماں کو سب بتا دیا ہے، بس اب عزت سے لے جاؤ مجھے، میرے بابا کو پتہ نہ چلے، اپنی امی کو بھیجو۔ مدثر مکر گیا رشتے سے، کہنے لگا جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے وہ میرا نہیں ہے، اور جاؤ تم میری بیوی بھی نہیں ہو، جو کرنا ہے کر لو۔ مسکان کو سمجھ نہ آ رہا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے مدثر۔ مدثر نے فون بند کر دیا، نمبر بھی بند کر دیا۔ مسکان اور اس کی ماں 2 دن تک روتے رہے، باپ کو نہ بتایا۔ جب باپ کو بتایا تو باپ کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، 5 وقت کے نمازی تھے، ان پر قیامت سی گزر گئی۔ مسکان یہ کیا کر دیا؟ اپنے بابا کے بڑھاپے کا بھرم رکھ لیتی۔ خیر بابا مدثر کے گھر گئے، جب ساری بات بتائی اس کے گھر والے کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا بیٹا ایسا کچھ نہیں کر سکتا، مدثر کی تو 10 دن بعد شادی ہے۔ جب نکاح نامہ کی بات کی تو معلوم ہوا نکاح نامہ جعلی تھا، سب فراڈ تھا۔ مدثر نے مسکان کے بابا کو بہت گالیاں دیں، بڈھے دفع ہو جاؤ، اپنی گندی بیٹی کا گند ہم پہ ڈالنے آ گئے ہو۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا، مدثر نے سب فریب کیا تھا مسکان کے ساتھ، نکاح بھی جھوٹ تھا اور وکیل اس کا دوست تھا، وہ بھی نکاح نامہ جھوٹا بنایا ہوا تھا، بس جسم سے کھیلنے کے لیے۔ مسکان مدثر کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی، مدثر رحم کرو مجھ پہ، اللہ کے واسطے سے یہ ظلم نہ کرو مجھ پہ، دیکھ میں تمہاری مسکان ہوں۔ مدثر نے دھکا دیا، جا کمینی لڑکی دفع ہو جا، ہم کو بدنام کرنے آ گئے۔ مسکان کے بابا اور مسکان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، اور دوسری صبح مسکان کے بابا کی لاش پنکھے کے ساتھ لٹکی ملی۔
باپ نے خودکشی کر لی۔ مسکان چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ماں نے مسکان کو اپنے بابا کا قاتل کہا۔ مسکان برباد ہو چکی تھی۔ بابا کی لاڈلی نے بابا کی جان لے لی تھی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا مدثر کی شادی ہے۔ مسکان کے پیٹ میں مدثر کا بچہ تھا۔ مدثر دلہا بنا ہوا ایک اور لڑکی بہانے جا رہا تھا۔ مسکان وہاں پہنچی۔ مدثر اس سے پہلے کچھ کہہ پاتا، مدثر کے سینے میں دھڑ دھڑ گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ پھر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، محبت کے نام پر بے وفائی کرنے والے کو زندہ چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ اب جاؤ، جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو بتانا کسی معصوم لڑکی کو برباد کر کے آیا ہوں۔ کہنا کسی بوڑھے باپ کی لاڈلی بیٹی کو وحشیہ بنا کے آیا ہوں۔ لوگ مسکان کی طرف بڑھنے لگے کہ مسکان نے ایک گولی اپنے سر پہ ماری اور قصہ تمام ہوا۔ بوڑھی ماں اور ایک بہن رہ گئی تھی۔ بھلا وہ خالہ نے چھوٹی بہن کو اپنے دوسرے بیٹے سے بیاہ دیا اور مسکان کی ماں کو گھر لے گئی، جو آج کل اکیلی بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ مسکان، تم نہ اپنا خیال رکھتی ہو نہ میری بات مانتی ہو، تمہارے باپ نے بگاڑ دیا ہے تم کو۔ پھر اچانک سے رونے لگتی ہے۔ ڈاکٹرز نے بتایا وہ پاگل ہو چکی ہے۔ جس گھر میں مسکان کھیلتی بڑی ہوئی وہ بھی ویران پڑا ہے، صرف کسی کے ٹائم پاس نے، جسم کی بھوک نے، ہوس نے ایک خاندان اجاڑ دیا، کتنی زندگیوں کو برباد کر دیا صرف ایک مدثر کے ٹائم پاس نے، وقت گزاری نے۔ ارے لڑکیاں تو بیچاری بہک جاتی ہیں تھوڑی سی ہمدردی پہ، تمہارا کیا ہوا؟ ٹائم پاس کرنا قیامت برپا کر سکتا ہے۔ اے لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنے والے مرد سن لو، لڑکیوں اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنا کہ یہاں پر ہر موڑ پہ ایک مدثر کھڑا ہے۔ فارس کی بات خدا کرے کسی کے دل میں بیٹھ جائے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔